السلام علیکم۔ ہمارا آج کا تیسرا ایڈیٹوریل ہے ایران آرمز امبارگو۔ ایران پہ جو امریکہ نے سینکشن لگائی ہوئی ہیں کہ وہ کہیں سے کوئی اسلحہ نہیں خرید سکتا، بلکہ ہر طرح کی ان پہ سیکشن ہے، جیسے پینڈیمک کا وبا کا ابھی تو اتنا زور نہیں ہے ایران پہ، ایران میں زور تھا تب وہ دوائیاں تک خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں جواد ظریف، انہوں نے کہا کہ ہمیں دوائیاں خریدنے کی تو باقی ممالک سے اجازت ملنی چاہیے کہ ہم پہ جو سینکشن ہے وہ ختم کی جائے، لیکن امریکہ نے وہ بھی پابندی نہ ہٹائی۔ تو امریکہ نے ایران پہ آرمز جو اسلحہ خریدنے میں، پوری دنیا سے اسلحہ خریدنے میں پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو جو ہے اکتوبر میں جو انہوں نے وہ پابندی لگائی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، لیکن جس میں زیادہ تر چانس یہی ہے کہ اسے نہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ جو ایران میں پابندیاں ہیں وہ بڑھا دی جائیں گی۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ the US has begun to intensify its campaign to renew a UNSC United Nations Security Council arms embargo against Iran that is due to expire in اکتوبر میں جو ایکسپائر ہو رہی ہیں ایران پہ پابندیاں ہیں، جو انہوں نے اسلحہ خریدنے پہ امریکہ پابندی لگائی ہوئی ہے، تو اس میں امید ہے کہ آگے وہ جو ایکسٹینڈ ہو جائیں گی۔ تو Islamic Republic has started to push back, indicate that there will be far-reaching consequences if the embargo is extended۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر امبارگو جو پابندیاں ایکسٹینڈ ہوتی ہیں تو اس کے بہت آگے بہت سے مسائل بن سکتے ہیں، یا یہ جو پورا اس خطہ ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ US سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ ہم ہوپ فل ہیں کہ وہ پابندیاں بڑھا دی جائیں گی، جس میں 100% یہی چانس ہے کہ یہ پابندیاں بڑھا دی جائیں گی۔ Moreover, the Secretary of Iranian Supreme National Security Council has said that a multilateral nuclear deal، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے 2018 میں، تو وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی اور ہم کسی بھی پابندی کے انڈر نہیں رہیں گے۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ایران کی جو انیز ہے، ایران کی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ایران پہ ہر طرح سے پابندیاں ہیں، وہ دوائیاں نہیں خرید سکتا، دوسری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت نہیں کر سکتا۔ FATF نے اسے بلیک لسٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو جو اسلحے وغیرہ پہ پابندیاں لگانا تو وہ تو اور زیادہ ایران کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو 2015 میں وہ جہاں پہ آگے بتاتا ہے کہ باراک اوباما کی گورنمنٹ میں ایران کی ایران پہ کچھ پابندیاں سخت کی نرم کی گئی، سختی جو تھی وہ ختم کی گئی، ان کو نیوکلیئر ڈیل وغیرہ کے بارے میں تھوڑا سا اوباما میں کچھ کمی کی، لیکن بعد میں ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی تو ٹرمپ کی گورنمنٹ نے آتے ہی اس پہ جو پابندیاں زیادہ کر دیں۔ تو جو اوباما میں نے کچھ کم کی تھی، ٹرمپ نے آتے سب سے پہلا کام میں ایک طرح سے سمجھ لیں یہی کیا کہ ایران پہ اور زیادہ نیوکلیئر ڈیل ختم کر دی، نیوکلیئر ڈیل سے ریلیٹڈ جو ان کے آپس میں معاہدے ہوئے تھے وہ سارے ختم کر دیے۔ تو آگے وہ کہتا ہے کہ قاسم سلیمانی کا جو قتل ہے، the American assassination of top Iranian general قاسم سلیمانی جنرل سینڈ الارم بیل رنگنگ across the world۔ تو جو اس نے قتل کیا اسے پوری دنیا میں چانس تھا کہ شاید تیسری جنگ چھڑ جائے یا امریکہ ایران کی جنگ چھڑ جائے۔ جیسے وہ ایک ہے پاکستان میں حقیقت ٹی وی چینل والا ہے، تو اس نے تو کہا تھا کہ بس دوسری وہ بندہ کو زیادہ ہی پتہ نہیں، ہر روز 100 پیشین گوئیاں کرتا ہے، تو سال میں کوئی ایک آدھ کی ٹھیک ہو جائے تو کہتے بس وہ بات میں نے کہی تھی نا۔ تو وہ اس جنگ کے بارے میں تو وہ روز کہتا تھا کہ جو ہے تیسری جنگ عظیم ہو کے رہنی ہے، کوئی اسے روک ہی نہیں سکتا۔ کسی نے کہا کہ اس کا انٹرنیٹ کنیکشن، اگر آپ نے تیسری جنگ عظیم روکنی ہے تو اس کا انٹرنیٹ کنیکشن بند کرو، تو وہ کاٹ دو۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل عالمی جنگ کا یا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اتنا نہیں تھا، لیکن جتنا کچھ وہ حقیقت ٹی وی چینل والے بیوقوفوں نے جیسے کہا تھا، تو ایک آدھ فوجیوں کا قتال یا وغیرہ یہ تو ساری دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے انڈیا کے کرنل میں جیسے میں کچھ 5 فوجی مارے گئے ہیں، تو پوری دنیا میں خطرے کا الارم بج گیا، لیکن وہ ایران نے ایک طرح سے عقل مندی کا ثبوت دیا اور اس کو اتنا زیادہ بڑا ایشو نہیں بنایا۔ بعد میں امریکہ نے بھی پھر ایران نے بھی آگے ان کے جو بیس تھے عراق پہ اس پہ حملے کر دیا، امریکہ نے بھی دوبارہ اس کے جو ہیں بعد میں پھر حملہ نہیں کیا اور بات وہیں کی وہیں رہے گی۔ It was also felt that Iran has suffering، ایران جو کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا، کرونا وائرس کی متاثر ہونے کی وجہ سے اسے دوائیاں تک نہ خریدنے دی گئیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایران must be given sanction relief in the midst of pandemic، تو ان کو چاہیے تھا کہ انہیں ریلیف دیا جائے، وہ نہ ملا۔ ایران establishment must also proceed with caution and refrain
refrain from reaching emotionally to provocation in the embargo is extended and embargo मतलब जो है वो extend हो जाना है and what remain for the nuclear deal is scuttled। तो जो न्यूक्लियर डील है उसका मतलब क्या होगा, स्कटर का नीचे मैंने लिखा है कम्प्लीटली हाई हॉरिटली रन ऑफ। तो जो उनकी न्यूक्लियर डील है फिर उसका पे भी लाजमी तौर पे असर होंगे। द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी टेम्परेचर इन द मिडल ईस्ट इज बाउंड टू राइज। तो जो टेम्परेचर है मतलब मिडल ईस्ट में है वो मतलब बढ़ेगा, या उसमें जो सऊदी अरब मतलब जो अमेरिका के अलाइज हैं सऊदी वगैरह उनको भी मसाइल होंगे, ईरान को भी मसाइल होंगे। जैसे यमन वगैरह में लड़ाई जारी है तो मसाइल एक तरह से इससे बढ़ने का ज़्यादा चांस है, ना कि कम होंगे।